بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ شعبان کی 18 اور 19 تاریخ یعنی ہفتہ اور اتوار 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی کر لینا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگو گے نا تو ملیں گے۔ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی ان 2 دن کے اندر اگر آپ کو لونگ کے 3 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے نا تو اس عمل کو لازمی کرنا، کیونکہ جو لوگ ماہ رمضان سے پہلے لونگ کے دانے پہ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں نا، انہیں پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہ آئے، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں، تو ماہ شعبان کی 18 اور 19 تاریخ 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ لونگ کے دانے مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو لونگ کے دانے پر اس عمل کو کریں اور دیکھیں پھر اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ آج کل مصروفیت کا دور ہے، میں آپ کے لیے چھوٹا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ چھوٹا وظیفہ جلد پڑا جاتا ہے اور اس سے حاجتیں مرادیں بھی جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ 3 لونگ جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، تابت 3 لونگ کے دانے لے کر باوضو مسلح پہ بیٹھ کرنا، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل دکان پر ہو دکان پہ پڑھ لو، دفتر میں ہو دفتر میں پڑھ لو، سفر میں ہو سفر میں پڑھ لو، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لونگ کے دانے کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھتے ہوئے نا آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شب برات کی رات ہر انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے، ہر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ لکھ دیتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون اس دنیا میں جینے والا ہے، کون اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ ہر شے کو لکھ دے گا۔ تو 15 شعبان تو گزر چکی ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا ایک ایسا روحانی راز آپ کے حوالے کروں گا نا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بتانے والا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے جو ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جو مکمل اس ویڈیو کو دیکھے گا نا، کیونکہ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لونگ کے 3 دانے آپ کے گرم مسالے میں موجود ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں۔ 3 لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھنے کے بعد نا آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ درود پاک کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ درود پاک کی تعداد میں کمی بیشی کرتے ہیں نا پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ درود پاک کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ واحد ایسی عبادت ہے جو آپ کے وظیفے کو پر لگا کر نا، آپ کی دعاؤں کو پر لگا کر، آپ کی خواہشوں کو پر لگا کے عرش الہی پہ لے جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ جو رب خزانوں کا مالک ہے، جس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اس رب سے جتنا ہو سکے مانگو۔ اللہ والے فرماتے ہیں لونگ کے دانے پر یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں نا،
اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح آپ پہ برستی رہتی ہے، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے۔ دیکھیں، ایک لونگ پر آپ نے رزق اور دولت کے لیے عمل کرنا ہے، ایک لونگ پر آپ نے دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، اور تیسرے لونگ کے دانے پر نہ اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے عمل کرنا ہے۔ یہ اتنا کامل وظیفہ ہے کہ شعبان کی 18 اور 19 تاریخ یعنی ہفتے اتوار اس عمل کو کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو نہ ان 2 دنوں میں چاہے تو ہفتے والے دن کر لیں، اور اگر آپ کے پاس ہفتے کو آپ کو ٹائم نہ ملے تو پھر آپ نے اتوار کو اس عمل کو لازمی کرنا ہے، یعنی 2 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 دن کے اندر اس وظیفے کو نہیں پڑھتے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ لونگ کے دانے پر نیت کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین میں بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں، اولاد چاہتا ہوں۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے نا تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی تلی پر رکھتے ہوئے نا سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے صحابہ کرام کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ 18 شعبان یا 19 شعبان 3 لونگ کے دانے پہ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ کر کے دیکھو۔ اگر آپ کے حالات بدل نہ جائیں نا، اگر آپ کے گھر کی مشکلات ختم نہ ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور نہ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، گر گڑاتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، لیکن آج ماہ شعبان کی وہ گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے دن ہیں، وہ لمحات ہیں جن میں آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں، جو التجا کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ہر صورت مل کے رہتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ کر کے دیکھو۔ آپ جو بھی عمل پڑھتے ہیں نا وہ ایک طرف، لیکن 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص عمل ایک بار کر کے، یہ لونگ کے دانے شرط ہے کہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر نا جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے نا وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا، اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ اس آیت مبارکہ سے ایسے ایسے اسباب بناتا ہے، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو صحابہ کرام نے پڑھی، اللہ کے نیک ولیوں نے پڑھی، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھی، اور دکھوں میں پڑھی، غموں میں پڑھی، تکلیفوں میں پڑھی، بیماریوں میں پڑھی۔ اللہ نے ہر مسائل کا حل فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں جب آپ لونگ کے دانے پہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا، پھر اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے نصیب میں ہر وہ شے لکھ دیتا ہے جس کا آپ اللہ تعالیٰ سے تصور کرتے ہیں۔ اب آپ رب کعبہ سے گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، نوکری مانگیں، شادی مانگیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مانگیں تو صحیح، اپنے حبیب کا صدقہ دے کر مانگیں، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو نا
پڑھتے ہوئے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہے نا میرے بھائیوں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں اور روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اپنے حبیب کی سفارش کرواتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ کامیابی کا دوسرا راز۔ اب جو لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں وہ حضور کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ حضور کی سفارش ہو اور اللہ آپ کی حاجت پوری نہ کرے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی سفارش کو پورا نہ کرے؟ آپ نے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروانی ہے کہ اے اللہ کے حبیب میری یہ پریشانی ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے میری سفارش کریں کہ اللہ میری اس پریشانی کو، دکھ کو، بیماری کو، غم کو، تکلیف کو دور کر دے۔ پھر دیکھیں آپ کی کیسے حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ راز جو آج تک آپ کو بتائے نہیں جاتے۔ یہ تو ابھی دو راز ہے اور تیسرا راز اتنا طاقتور ہے نا جس سے جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش یہ عمل ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو نا یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 33 بار پڑھ کے 3 لونگ کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ آپ چاہیں تو ایک لونگ کے دانے پر 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر دوسرا لونگ کا دانہ پکڑیں، اس پر بھی 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر تیسرا لونگ کا دانہ پکڑیں، اس پر بھی 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں۔ صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں پہ گننا ہے تاکہ آپ کی اس ترتیب میں نا اس طریقے میں کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پکارتے ہیں نا جس کے لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں مالک تیرا بندہ ہے، تیرے حبیب کا امتی ہے، تیرے سامنے حاجتیں مرادیں لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجتیں مرادیں پوری کی جائیں۔ پھر اللہ غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے اور آپ کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہر مشکل پریشانی کا فوری طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کو پڑھنے کے بعد، اللہ کی توجہ میں آنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے نا وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ قرآن کی سورت میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تیرے دشمن تباہ فرما دیں گے، تو اگر آپ پریشان ہیں کسی دشمن کی وجہ سے جس نے آپ کے کاروبار میں بندش لگا دی ہے، کیا آپ کے کاروبار میں بندش ہے؟ کیا آپ کے بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں؟ کیا آپ کے بھی گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں؟ تو ان تمام کا صرف ایک حل ہے کہ آپ لونگ کے دانے پر اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھیں، جسے پڑھتے ہی بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ یہ واحد ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے حبیب کے دکھوں کے لیے آئی، غموں کے لیے آئی، تکلیفوں کے لیے آئی۔ جو سورت اللہ کے حبیب کے دکھوں کے لیے آئی، کیا میرے اور آپ کے دکھ اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے اور مقروض ہو تو یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا۔ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں، اس قرآنی سورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کو کروڑوں کے قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے تو لازمی کریں، اللہ آپ کے نصیب میں اولاد لکھے گا، یعنی دنیا کے ہر مقصد کے لیے۔ پیارے بھائیوں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کرتے جائیں اور اس قرآنی سورت کو پڑھتے جائیں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر اس قرآنی سورت کو نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر،
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। यह है वो कुरानी सूरत और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है और इसकी तादाद बड़ी मुख्तसर है। अल्लाह वालों ने इसकी एक और रूहानी गिनती मुकर्रर की है क्योंकि वो जानते हैं कि जब किसी खास वजीफे को किसी खास मकसद के लिए किसी खास तादाद और तरतीब में पढ़ा जाता है ना तो अल्लाह आपको जरूर अता फरमाता है। प्यारे भाइयों, आपने इस कुरानी सूरत को ना 129 बार पढ़ के यानी 129 129 बार पढ़ के ना 3 लौंग के दानों पे फूंक मारनी है। यकीन जाने आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे ना कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना 3 लौंग के दाने पे ये कुरानी सूरत पढ़ते ही मिल जाएगा। अब आपने इस कुरानी सूरत के बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर एक कलमा पढ़ना है। ये कलमा अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर किसी को इस कलमे की फजीलत और बरकत मालूम हो जाए ना कि इसके कितने फैज़ो बरकत हैं तो हम दुनिया के तमाम काम छोड़ें, दुकान बंद, दफ्तर बंद, कारोबार बंद, अपनी औलाद तक को छोड़ कर ना पहाड़ों की तरफ निकल जाएं और इस कलमे की तिलावत करें, इस कलमे का विर्द करें क्योंकि अल्लाह की जात इस कलमे में बड़े बड़े इनामात से नवाजती है। इसमें तस्बीहाते फातिमा मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा कायनात के ताकतवर अमाल मौजूद है। अल्लाह की बड़ाई मौजूद है, अल्लाह की इज्जत और तकरीम मौजूद है और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मौजूद है। आप अपने दिल से सच्ची तौबा करें और नियत करें, इरादा करें, अज़म करें कि मैं दोबारा कभी ऐसी गलती, कोताही या गुनाह नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। ये है असल नियत करने का तरीका, ये है तौबा करने का तरीका। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो एक तरफ तौबा करते हैं और दूसरी तरफ गुनाह करते हैं। ऐसे गुनाहों से अल्लाह बचाए क्योंकि बार बार एक ही गलती को दोबारा रिपीट करने से ना अल्लाह सख्त नाराज हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, माह शबान की 18 और 19 तारीख 3 लौंग के दाने पे सूरह कौसर के बाद आपने जो कलमा पढ़ना है ना वो तीसरा कलमा है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक दफा फिर समाअत फरमा ले। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये हैं वो कुरानी कलमात जिन्हें पढ़ने के बाद अल्लाह अर्श लाई के मुंह खोल देता है, खजानों के मुंह खोल देता है, फकीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, आपके बेड़े काम संवार देता है, बेड़े पार कर देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना 3 लोगों के दाने पे तीसरा कलमा पढ़ते ही मिल जाता है। नहीं यकीन आता ना तो एक बार मेरे कहने पे ये कलमा पढ़ के देखिए, दोनों हाथ मंगतों की तरह अल्लाह के सामने फैला के देखें। वो ज़ात देती है ना, वो जो पूरी दुनिया का निजाम चला रही है, क्या अल्लाह सिर्फ मेरे और आपसे नाराज है? क्या मेरी और आपकी गलतियां हैं जिनको मिलता है अल्लाह के फजल से मिलता है, अल्लाह के करम से मिलता है, अल्लाह की इताअत से मिलता है? तो अल्लाह की इताअत के दरवाजे खलवाना चाहते हो ना कि आप पर अल्लाह की रहमतें छमाछम बारिश की तरह बरसती रहे? चाहते हो ना पूरा साल रिस्क की तंगी ना आए, पूरा साल कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े? तो आज माह शबान की 18 और 19 तारीख 3 लौंग के दानों पर आपने इस कलमे को इस अकीदत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हो। यकीन जाने 7 आसमानों और जमीनों के खजाने भी अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख देगा। इस कलमे को आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी 41 टाइम। ये अल्लाह वालों की मुकर्रर करदा तादाद है। अगर आप इसमें कमी बेशी करेंगे, गलती कोताही करेंगे, फिर वजीफे की तासीर ताकत खत्म हो जाएगी या फिर ना होने के बराबर हो जाएगी। तो आपने यहाँ तक बताए गए तरीके से अमल करने के बाद अब अल्लाह के 2 सफाती नाम पढ़ने हैं। वो कितनी बार पढ़ने हैं? ये एक ऐसा कामल वजीफा है जिसे एक बार कर लिया और पूरा साल लोगों की हिफाजत कर ली। यकीन जाने दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, इससे पहले जान ले कि लौंग के दानों की हिफाजत कैसे करनी है। अगर तो आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं ना, ताकतवर दुश्मन है, तास है, बहू है, शौहर है, बीवी है, जिससे भी ताबे करना चाहते हो ना, तो लौंग का एक दाना ना किसी वजनी चीज के नीचे रखना है। जब तक ये लौंग का दाना किसी वजनी चीज के नीचे मौजूद रहेगा ना,
وہ بندہ آپ کا غلام رہے گا، آپ کے متی رہے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ اب دوسرے لونگ کا دانہ، دوسرے لونگ کا دانہ رزق اور دولت کے لیے ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے کو سفید رنگ کے کاغذ میں لپیٹ کرنا، مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، اور لونگ کے دانے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، گارنٹی میری ہے۔ جب تک یہ لونگ آپ کے پاس حفاظت سے پڑا رہے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب توجہ کریں، تیسرے لونگ کے دانے کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے لونگ کے دانے کو آپ نے کسی پودے یا درخت کی شاخ میں تھوڑی سی مٹی اکھیڑ کرنا، یعنی مٹی میں دبا دینا ہے۔ یقین جانے جیسے یہ لونگ کا دانہ مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا نا، آپ کے گھر سے ہر نحوست، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مسئلہ مٹی کے اندر دب جائے گا۔ پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہے 3 لونگوں کا استعمال۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار کامنٹ میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کی ان خاص گھڑیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آخر میں آپ نے جو اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں نا، وہ ہیں یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ ان دونوں ناموں کو نا ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ان ناموں کو آپ نے 11 بار پڑھ کے نا، صرف 11 بار وظیفہ مکمل کرنا ہے اور لونگ کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔